ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بطور ایڈکشن سائیکیاٹرسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا نشہ ہے جو ہم سب کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ نیا نشہ ہے. جیسے آن سلاٹ ہوتی ہے نا, کوئی نیا سیلاب آتا ہے, تو پچھلے 25 سال میں اس سیلاب نے آہستہ آہستہ معاشروں کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور یہ باقاعدہ اب ایک تسلیم شدہ ایڈکشن ہے. اسمارٹ فون کی ایڈکشن, سکرینز کی ایڈکشن. پہلے خالی لوگ ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے کچھ فاصلے پہ بیٹھ کے, پھر ڈیسک ٹاپ کچھ فاصلہ کم ہوا, اس کے بعد لیپ ٹاپ تو گود میں آ گیا, اور اس کے بعد یہ جو اسمارٹ فون ہے, یہ جو ہاتھ میں ہے آپ کے, جو ہاتھ میں ہے, اور اس سے ذرا بھی دوری برداشت نہیں ہوتی. لوگ 75% لوگ تو اس کو باتھ روم میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ گاڑی چلاتے ہوئے جو لوگ اسمارٹ فون کو ذرا سامنے رکھتے ہیں, کبھی کنکھیوں سے دیکھتے ہیں, تو یہ ایک جو دل لگا لینے والی بات ہے. تو یہ ایک طرح سے او سی ڈی ہے, obsessive compulsive disorder ہے. لوگ 100 سے لے کے 900 دفعہ کے درمیان اپنا سیل فون روزانہ چیک کرتے ہیں بغیر وجہ کے بھی. اچھا, اس میں جو طریقہ کار آ گئے ہیں, ظاہر ہے اپلیکیشنز تو لوگ اسی لیے بناتے ہیں کہ لوگ یوز کریں, لیکن اب ایک ایسی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے, بلکہ بہت ساری ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں جو کہ اسمارٹ فون ایڈکشن سے دور رکھنے میں آپ کی مدد کرتی. لیکن یہ ایسی ایڈکشن ہے جسے زیادہ تر گیمبلنگ سے کمپیئر کیا جاتا ہے, جو بظاہر بہت مختلف چیز لگتی ہے. اسی طرح شاپہولکس, جی جیسے شاپہولکس ہوتے ہیں, تو یہ اس سے بھی کمپیئریبل ہے. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ہم سیل فون کے ذریعے زندگی جیتے ہیں, اس سے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, خاص طور پر اس سے طلاقیں ہو رہی ہیں. میاں بیوی جب ایک دوسرے کے سامنے سیل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں, اور جو اس ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں بدقسمتی سے وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے وہ تو کوئی ضروری کام کر رہے ہیں, حالانکہ کہیں زیادہ سیریس ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. یہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں, دس از ویری سیریس. تو یہ ایک جینوئن قسم کی ایڈکشن ہے, اور اب دنیا میں ایسے ریہیب سینٹرز ہیں جہاں لوگ داخل ہو کے بھی اپنا علاج کراتے ہیں, جیسے سیلف ہیلپ گروپس ہیں. آپ کے پاس ہے ایسا فیسلٹی؟ آپ کو موبائل کا نشہ ہے آسان الفاظ میں, تو پھر آپ کو یقیناً اور بھی نفسیاتی قسم کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کی کچھ نشانیاں ہیں نا. ماہرین اس کیفیت کو موبائل ایڈکشن کا نام دیتے ہیں, جس کے انسانی صحت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ریاست متحدہ امریکہ میں نوجوان دن کے اوسط 11 گھنٹے اسکرین کو استعمال کرنے پر صرف کرتے ہیں, جبکہ امریکہ کے 65% نوجوانوں نے ڈیجیٹل آئی اسٹرین کی علامات ظاہر ہونے کی شکایت کی ہے. براہ راست اسمارٹ فون کی ایڈکشن سے روکنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا کوئی چارہ. سکرین سے آپ جب سکرین سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور سکرین کی طرف دیکھتے ہیں, تو سکرین ایک ایسی چیز ہے جس سے لائٹ پھوٹتی ہے. باقی جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہیں. جب ان کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو ہم انہیں دیکھتے ہیں, جیسے درخت ہیں, پودے ہیں, پھول ہیں, تو ان کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہم نے دیکھا. اچھا, جب ہم سکرین پہ دیکھتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ سکرین کی لائٹ جو ہے وہ کم سے کم رکھیں. جو 100% لائٹ ہے اس کو 10-15% پہ لائیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ اچھا دکھنے لگے گا. پلس جب آپ سکرین کے طرف جتنی دیر دیکھتے ہیں اتنی دیر آپ کو اندھیرے میں بھی دیکھنا چاہیے. سیل فون کو ذرا ڈسٹینس پہ رکھنا شروع کر دیں, جیسے کہ 10 فٹ کا ڈسٹینس, کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہے وہ. لیکن وہ جب ہم سیل فون کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں نا کہ میں تے میرا دل بر جانی, تو وہ اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس کو ہم بہت محبت سے ہاتھ میں پکڑنا پسند کرتے ہیں. دیکھیں, سیل فون یا اسمارٹ فون ایک اتنی عمدہ ڈیوائس ہے کہ آپ اس کے خلاف نفرت نہیں کریٹ کر سکتے جیسے آپ الکوہولزم یا کسی ایسی چیز کے خلاف یا گیمبلنگ کے خلاف کر سکتے ہیں. یہ بہت کام کی چیز ہے, خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جیسے ڈاکٹرز ہیں, فائر فائٹرز ہیں. تو یہ ڈاکٹرز کو آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے ڈیسک سے دور جا سکیں. تو یہ تو ایک نعمت ہے, کیونکہ میں نے دونوں ادوار میں کام کیا. جب کوئی سیل فون نہیں ہوتے تھے تو میں اپنے سسٹم سے باہر نہیں جا سکتا تھا. جب سیل فون آ گئے یا ویسے جو ہے سہولت آ گئی کہ وائرلیسلی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, تو مجھے اپنے سسٹم سے دور جانے کے مواقع ملتے ہیں. میں دوسرے شہروں میں اپنے کام کو مینیج کر سکتا ہوں. تو اس سے تو بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. لیکن بینیفٹس لینا, نقصان نہ لیں. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز حیرت انگیز طور پر
اور ہارٹ ڈیزیز جو کہ بہت ڈینجرس ڈو ہے، دونوں بیماریاں یہ سیل فون استعمال کرنے والوں کو جو کہ جڑ کے بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی جگہ. however جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہمیں اس کو سینیٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. تو اینٹیڈوٹ از پرابلی دا رائٹ ورڈ کہ وہ ہم کیسے کرنا چاہیے. اچھی جگہوں پہ آج پاکستان میں فیسلٹیز نہیں ہیں. گھر میں بھی نہیں وہ بچوں کو فیسلیٹیٹ کرتے. لیٹس بی آنیسٹ بدر جی بالکل کہ ماں باپ لگے ہوتے ہیں موبائل پہ. فیسلٹیز تو موجود ہے، لاہور میں 12 پارک ہیں بین الاقوامی معیار کے، خالی پڑے رہتے ہیں جب وہاں لوگ جاتے ہی نہیں. اور ایک اور چیز آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ اڈلٹ کانٹینٹ سے کس طرح دور رکھا جاتا ہے. آپ نہیں رکھ سکتے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ کو ان کو خود ایجوکیٹ کرنا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ان کو غلط بات بتائے. سو یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور اون چلڈرن. میں بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا اس موضوع پر کہ جو اڈلٹ کانٹینٹ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ فحش کانٹینٹ اڈلٹ کانٹینٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے نہیں دیکھ سکتے اور بڑے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اسے رپورٹ کرنا چاہیے. جب اڈلٹ کانٹینٹ کہیں بھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں ہوتا ہے تو آپ کو اسے فحش کانٹینٹ کے طور پر رپورٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ گوگل کو رپورٹ کریں. ڈاکٹر صداقت، کلوزنگ ریمارکس، وقت کم ہے، بتائیے ہنگامی بنیادوں پہ کیا کیا جائے. چھوٹی سی بات بچوں کے حوالے سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹین ایج میں جا کے وہ بگڑ جاتے ہیں سوسائٹی میں، تو ان کی تربیت کا صحیح ٹائم 5 سال کی عمر سے پہلے ہے. اب جو بات سمجھانی ہے، جو تربیت کرنی ہے، آپ وہ 5 سال کی عمر تک کر کے جب وہ آپ کی گود میں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اس تربیت کو کلوز کر دیں. یہ صحیح وقت ہے تربیت مکمل کرنے کا، ہر موضوع پہ بات کرنے کا. اب آئیے اسکرین ایڈکشنز کی طرف. جیسے میں نے بتایا کہ یہ بہت کارآمد ڈیوائس ہے. اس کے جو مینرز ہیں کہ کسی کی موجودگی میں اس کی اجازت لے کے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. جیسے کوئی آپ کے دوست ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں تو آپ کوئی ضروری کال صرف ان کی اجازت لے کے کر سکتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ جو لوگ جینوئنلی بہت اچھا استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فونز کا، ان کو ایڈکشن نہیں ہوتی.